الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہود ہوئے اور نصارہ اور صابئین، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے ان پر اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کی گئی اور اس کے معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والی سزاؤں کا ذکر کیا کہ ان کے اوپر ذلت، مسکنت اور اللہ کا غضب تھوپ دیا گیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل اور ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اگر ایمان لاتے ہیں تو ان تمام لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن حکیم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن حکیم جب کبھی ایک گروہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے مقابل میں جو دوسرا گروہ ہوتا ہے اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اگر کسی کے گناہوں کی سزا کا ذکر ہے تو پھر کسی کی نیکیوں کا اجر بھی ذکر ہوتا ہے۔ کبھی گمراہ قوموں کا ذکر ہوگا تو اچھی قوموں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ دونوں طرف جو ہے قرآن کے اندر ایک طرح کا توازن پایا جاتا ہے کہ انسان کو ترغیب بھی ملے اور ترہیب بھی ہو۔ ترغیب کا مطلب ہے انسان آگے بڑھے، چاہت رکھے، اور ترہیب کا مطلب ہے انسان ڈرے بھی۔ دونوں باتیں انسان کی نفسیات میں، فطرت میں شامل ہے، تو قرآن حکیم بھی چونکہ فطرت کا کلام ہے اس لیے اس طرح کا اسلوب اختیار۔ اب انسان سزاؤں کا ذکر کرتے کرتے گھبرانے لگتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسلوب کو بدل کے پھر ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ اگر آپ اچھے ہو، ایمان والے ہو، تو آگے بھی بڑھو کیونکہ تمہارے لیے اجر بھی ہے۔ تو یہی اسلوب یہاں بھی اختیار کیا گیا ہے۔ ابھی ہم بنی اسرائیل کی ساری سزاؤں کا ذکر کر رہے تھے، یہود کی، کہ ان پر کیا کیا سزائیں آئی اور کیسے کیسے گناہ تھے، لیکن اب کیا ذکر کیا گیا کہ اگر ایمان والے ہیں تو ان کے لیے اجر بھی ہے۔ تو یہ اس طرح کا اسلوب یہاں پر۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں۔ کون؟ یہود اور نصارہ۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل بھی کیے ہیں، تو اب ان میں جو اچھے ہیں، نیک عمل بھی کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان الذین آمنوا اور والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجرہم۔ آخر تک یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کون لوگ؟ یہ امت محمدیہ کا تذکرہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے، اور یہ حقیقی معنوں میں ایمان کے صفت سے ایمان والے کہلانے کے حقیقی حقدار ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے امت محمدیہ ہی ایک ایسی امت ہے کہ جن کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ صرف اپنے رسول پر ایمان نہیں لاتی کہ ان تک جو نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بلکہ ان کے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ ان سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں جن کے بارے میں تفصیل سے معلوم ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور جن کے بارے میں تفصیل سے ڈیٹیل میں نہیں معلوم ان پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ باقی ساری انبیاء کا قوموں کا کیا معاملہ تھا؟ ان کے پاس جو نبی آ جائے انہی پر ان کو ایمان لانا ہوتا، بس بقیہ نبیوں پر ایمان لانے کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ انہیں اپنے رسول پر ایمان لانا ہی لانا ہے، لیکن ساتھ میں دیگر انبیاء پر بھی ایمان لانا ہے، جس کا معنی الگ ہوتا ہے، لیکن ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اپنے نبی پر ایمان لانے کے بعد بقیہ نبیوں پر ایمان نہیں لایا تو نہیں ایمان اس کا قابل قبول ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا ذکر کیا، ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی امت محمدیہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہود ہوئے۔ یہود کس کو کہا جاتا ہے؟ یہود یہ دین یہود کی طرف، یہودیت، اور یہ کس کی شریعت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت۔
موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہود کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا نصارہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی طرف منسوب ہوئے۔ تو یہ تیسرا گروہ ہو گیا، ایمان والے یعنی امت محمدیہ، پھر یہود شریعت محمدیہ والے، اور اس کے بعد نصارہ شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی دین کے ماننے والے، والسابئین۔ اور چوتھا گروہ جو ہے وہ ہے سابئین کا۔ سابئین کون لوگ ہیں؟ تو اس بارے میں علماء نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے، اور میں وہاں پر ذکر کر دیتا ہوں کہ سابئین کس کو کہا جاتا ہے۔ کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں سابئین یہ نصارہ کے ہی ایک فرقے کا نام ہے، نصارہ کے ایک فرقے کا نام کیا ہے؟ سابئین، ٹھیک۔ پھر کچھ علماء نے کہا نہیں، یہ یہود کے ہی فرقوں میں سے ایک فرقے کا نام ہے سابئین۔ پھر کچھ علماء نے کہا نہیں، یہ مجوسیوں میں یعنی جو آگ کی عبادت کرتے ہیں ان کے فرقوں میں سے ایک فرقہ یا مجوس کے ایک گروہ ایک جماعت کا نام سابئین ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ مستقل ایک قوم تھی اور ان کا اپنا ایک خاص دین تھا، ایک خاص دین تھا۔ تو یہ تمام اقوال علماء نے ذکر کیے ہیں، اور زیادہ اور راجح بات علماء نے یہی کہی ہے کہ یہ جو ہے آخری جو بات ہے کہ وہ فطرت پر وہ سابق وہ لوگ ہیں جو فطرت پر تھے، یعنی ان کے پاس کوئی دین نہیں آیا لیکن وہ اپنی فطرت پر باقی رہے، یعنی اصل توحید پر رہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اور بتایا گیا کہ جب بھی ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے جب ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا تو ان کو اجر کیا ملے گا؟ ایک اجر تو یہ ملے گا کہ ان کا اجر ان کے پاس اللہ کے پاس ان کا اجر ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ دیکھیے، کوئی یہود ہے یہود کہلائے، کوئی نصارہ ہے نصارہ کہلائے، اور کوئی سابی ہے سابین کہلائے، کوئی امت محمدیہ کا ہو، یہ اصل ایک انتساب ہے، ایک نسبت ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ پر واقعی ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور ان کی تقاضے کو پورا کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اسی طرح ان پر خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے اوپر ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثواب کو اجر کہا ہے، ثواب کو اجر کہا ہے، اس لیے کہ ثواب جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ پر اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ وہ بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر رکھا ہے کہ جو بھی ایمان اور نیک عمل کرے گا ان کو اجر دے گا، اس لیے اس کو اجر کہا۔ دیکھیں اجر کس کو کہتے ہیں؟ مزدوری کو۔ عربی زبان میں اجر کس کو کہتے ہیں؟ مزدوری کو۔ ایک ہوتا ہے مستاجر اور ایک ہوتا ہے اجیر۔ اجیر مزدور کو کہتے ہیں، مستاجر جو اجر دینے والا ہوتا ہے، اور اجر اس کو کہتے ہیں جو چیز دی جاتی ہے، کام کے اوپر جو چیز دی جاتی ہے۔ تو اب انہوں نے کام کیا، کنہوں نے؟ انسانوں نے کیا کام کیا؟ ایمان لائے، نیک عمل کیا، اور مستاجر جو ہے یعنی اللہ رب العالمین اب وہ ان کی مزدوری انہیں دے گا۔ تو اس لیے اس کو ثواب کو اجر بھی کہا جاتا ہے اس اعتبار سے۔ اور ثواب ویسے عربی زبان میں کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو چیز لوٹ کر واپس آتی ہے، جو چیز لوٹ کر واپس آتی ہے اس کو ثواب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ثواب ثوب کپڑے کو کہا جاتا ہے، ثوب عربی زبان میں کپڑے کو کہا جاتا ہے، اس لیے بھی کہ وہ ایک دم جسم سے چمٹا ہوا ہوتا ہے، الگ نہیں ہوتا ہے۔ اگر لباس الگ جسم سے دور رہے تو لباس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے، اس لیے لباس کو بھی ثوب کہا جاتا ہے، کپڑے کو بھی ثوب کہا جاتا ہے۔ تو عمل کا جو اجر ہوتا ہے، بدلہ ہوتا ہے، اس کو ثواب اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرو گے اس کا جو پھل ہے وہ لوٹ کے ضرور آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی کرو گے، جو بھی کرو گے وہ جیسا ہوگا ویسا لوٹ کر واپس آئے گا، اس لیے اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس لباس کے حساب سے اس کو سمجھیں گے تو آپ اس طرح سمجھیے کہ انسان جو کچھ بھی کرے گا اس کا جو اجر ہے وہ چمٹا ہوا ہے، اس سے اس کا اجر وہ جو ہے چمٹا ہوا ہے۔ اب اگر اچھا عمل ہے تو اچھا اجر اس کا چمٹا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور اگر برا کرو گے تو برا اجر اس کا اسے چمٹا ہوا ہے۔ تو یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے اس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے۔ اب دیکھیے اس میں کتنی ایک طرح کی محبت ہے، اگر انسان اس پر غور کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے پالنے والے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے۔ تو کتنی محبت ہے انسان کی، میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں اور میرے پالنے والے کے پاس جب میں جاؤں گا تو مجھے میرا اجر ہے۔
اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اس میں انسان کی نفسیات کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نہیں کہا اللہ کے پاس ہے، بلکہ یہ کہا تمہارے جو پالنے والا ہے، حقیقی رب جو تمہارا خالق مالک ہے، اس کے پاس تمہارا آگے بڑھا ہوگا۔ کہتے جا کے اپنے چاہنے والے سے اپنا لے لینا جا کر، تو آدمی کو خوش ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک تو ملے گا اس لیے خوش ہوا، اور ایک اپنے چاہنے والے کے پاس جا رہا ہوں جو میرا دیکھ ریکھ کر رہا ہے، تو اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی قرآن حکیم کے آیات کی ایک بہت بڑا اعجاز ہے کہ وہ انسان کے کو خوش کر دیتا ہے، غم دور ہو جاتا ہے انسان۔ یہ آیتیں واقعی معنی میں انسان پڑھے، غمزدہ انسان، تو وہ اس کا غم دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب انشاءاللہ اس بارے میں اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ خوف کس کو کہتے ہیں اور غم کس کو کہتے ہیں، اور جو ایمان کے آنے کی وجہ سے اور نیک عمل کرنے کی وجہ سے خوف بھی ختم ہو جاتا ہے اور غم بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کو ہم آئندہ درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں پابندی کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس سے اپنا رشتہ واقعی معنوں میں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔